شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے ابو جان کا نام عمران اور امی جان کا نام حنا بنت کاکوزہ تھا۔ قرآن پاک کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: جب کہا عمران کی عورت نے کہ اسے اب میں نے نظر کیا تیرے جو کچھ میرے پیٹ میں ہے سب سے آزاد رکھ کر، سو تو مجھ سے قبول کر، بے شک تو ہی اصل سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس وقت یہ رواج تھا کہ لڑکوں کو بیت المقدس کی خدمت میں دیا جاتا تھا۔ جس لڑکے کو بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں نظر کیا جاتا تھا وہ لڑکا نہ تو شادی کی طرف متوجہ ہوتا تھا اور نہ ہی دنیاوی کاموں میں دلچسپی لیا کرتا تھا۔ وہ بس اور بس اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنا سارا وقت صرف کیا کرتا تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام کی امی جان نے یہ نظر مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو بھی اولاد عطا کرے گا میں اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں نظر کر دوں گی۔ اس وقت عبادت گاہوں کی خدمت کے لیے بس لڑکوں کو ہی قربان کیا جاتا تھا۔ مولانا الرحمن مظاہری بیان کرتے ہیں کہ حضرت حنا اپنے گھر میں اسی کام میں مصروف تھیں کہ اچانک آپ کی نظر ایک پرندے پر پڑی۔ وہ پرندہ اپنے بچے کو پیار کر رہا تھا۔ پرندے کی بچے کے ساتھ محبت دیکھ کر حضرت حنا کے دل میں اولاد لینے کی خواہش پیدا ہوئی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اپنے دونوں ہاتھ بلند کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، یا باری تعالیٰ مجھے بھی اولاد کی خوشیاں عطا فرما جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور ہمارے دل کا سکون بن جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت حنا کی دعا کو قبول فرما لیا۔ چند دن گزرنے کے بعد حضرت حنا کو محسوس ہوا کہ مجھے حمل ٹھہر گیا ہے۔ وہ بہت ہی خوش ہوئیں۔ انہوں نے نظر مانگ لی کہ مجھے اللہ تعالیٰ جو بھی اولاد عطا کرے گا میں اپنی اولاد کو مسجد اقصی کی خدمت میں نظر کر دوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمران کی بیوی کو ایک لڑکی عطا فرمائی۔ جب لڑکی کی ولادت کے بارے میں حضرت حنا نے سنا تو بہت ہی افسردہ ہو گئیں کہ میں نے تو نظر مانی تھی کہ میرے گھر میں جو بھی اولاد ہوگی میں اس کو مسجد اقصی کی خدمت میں پیش کر دوں گی۔ وہاں تو لڑکے ہی نظر کیے جاتے ہیں، یہ تو لڑکی ہے، اب میں کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے حضرت حنا، ہم نے تیری لڑکی کو ہی مسجد اقصی کی خدمت کے لیے قبول کر لیا ہے۔ غیب سے آواز آئی کہ اللہ تعالیٰ اس لڑکی کے ذریعے سے ہی تمہارے خاندان کو معزز اور عزت و وقار عطا فرما دے گا۔ حضرت عمران کی بیوی نے اپنی لڑکی کا نام حضرت مریم رکھا تھا۔ حضرت حنا نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اے باری تعالیٰ میری بیٹی کی اولاد کو ہمیشہ ہی شیطان کی شر سے محفوظ فرمانا۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ سریانی زبان میں خادم کو مریم کہا جاتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے والدین نے آپ کو مسجد اقصی کے لیے وقف کیا تھا، اس لیے آپ کے لیے مریم نام ہی مناسب تھا۔ کچھ مفسرین کا کہنا ہے کہ حضرت مریم کا مطلب بلند مرتبہ و مقام اور پرہیزگاری کے ہیں۔ بشر بن اسحاق لکھتے ہیں کہ سیدہ حنا ابھی حاملہ ہی ہوئی تھیں کہ ان کے خاوند حضرت عمران اس دنیا سے پردہ فرما گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کی گود سے ایک نبی کی ولادت کرنی تھی۔ حدیث مبارکہ ہے کہ جب بھی کوئی بچے کا جنم ہوتا ہے تو اس بچے کو شیطان یاد کرتا ہے، مگر ہر کوئی بچہ شیطان کے اثرات کو قبول نہیں کرتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام اور اس کا بیٹا ایسے ہی انسانوں میں سے ایک انسان تھے جو کبھی بھی شیطان کے شکنجے میں نہیں آئے تھے۔ جب حضرت حنا حضرت مریم علیہ السلام کو مسجد اقصی میں لے کر گئیں تو ہر کسی کی یہی خواہش تھی کہ یہ بچی مجھے دے دی جائے، میں اس لڑکی کو اپنے پاس رکھنے کا زیادہ حقدار ہوں۔ پھر ان لوگوں میں یہ فیصلہ پایا گیا کہ جن قلم سے وہ تورات کی عبارت لکھتے ہیں وہ اپنے قلم کو پانی میں بہائیں، جس کا قلم پانی کے الٹ سائڈ پر بہے گا حضرت مریم علیہ السلام کی پرورش وہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کے قلم کو پانی کے الٹ بہاؤ میں بہا دیا تھا، اس لیے حضرت مریم علیہ السلام کی پرورش کی ذمہ داری آپ علیہ
السلام کے ذمے میں دے دی گئی۔ حضرت زکریا علیہ السلام رشتے میں حضرت مریم علیہ السلام کے سگے خالو تھے۔ ماں کی بہن سے بہتر ماں کے بعد بچے کی پرورش کون کر سکتا ہے؟ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے لیے بیت المقدس میں ایک حجرہ تیار کر دیا تھا، جس میں حضرت مریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہا کرتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا کو بے اولاد ہی رکھا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ حضرت مریم کو بے موسم پھل عطا کرتا ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، یا باری تعالیٰ، تو ہر چیز کا خالق و مالک ہے، جس طرح تو نے حضرت مریم کو بے موسم پھل عطا کیے ہیں، اسی طرح مجھے بھی اس عمر میں کوئی اولاد عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا۔ آپ علیہ السلام کو ایک بیٹے کی خوشخبری سنائی۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا کو بیٹا عطا فرمایا تو آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا نام حضرت یحییٰ علیہ السلام رکھا۔ ایک دن حضرت مریم غسل کرنے کے لیے غسل خانہ میں پردہ لٹکا رہی تھیں کہ ایک فرشتہ مرد کی شکل میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے بی بی مریم علیہ السلام کے پاس آیا۔ بی بی مریم علیہ السلام اس مرد کو دیکھ کر خوف زدہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنے لگی۔ اس وقت حضرت مریم کی عمر 15 سال تھی۔ حضرت مریم کے چہرے مبارک پر پریشانی دیکھ کر فرشتہ فرمانے لگا، اے بی بی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں انسان نہیں ہوں بلکہ میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا فرشتہ ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے تم کو ایک بیٹے کی خوشخبری عطا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ بی بی مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو ابھی کنواری ہوں، میرے گھر میں بچہ کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ فرشتے نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے تخلیق کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے؟ یہ بات سن کر مریم علیہ السلام کا ڈر جاتا رہا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے حضرت مریم کے گھر پیدا فرما دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے آپ علیہ السلام کو بڑی تکلیفیں پہنچائیں، مگر حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ نے ہمیشہ ہی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ اس قوم کے لوگوں نے حضرت مریم پر بہت سے الزامات لگائے کہ اے مریم، آپ تو کنواری ہیں، یہ بچہ کس کا اٹھا لائی ہیں؟ نعوذ باللہ، تمہارے کس مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کی پاک دامنی کے بارے میں کچھ یوں ارشاد فرمایا ہے، اور عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی، اور اس نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور فرما برداروں میں ہوئی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف واضح کر دیا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کو کسی نے نہیں چھوا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل امین نے حضرت مریم علیہ السلام کو ایک پھونک ماری تھی، جس کی وجہ سے آپ حمل سے ہو گئی تھی۔ حضرت مریم نے اپنے رب کے ہر حکم کو بجا لائی تھی۔ حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہوتے ہی نبوت عطا فرما دی تھی۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی وہ شرعی احکام مراد لیے جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل فرمائے تھے۔ جب حضرت مریم اپنی قوم کے لوگوں کے سامنے حضرت عیسیٰ کو لے کر آئیں تو لوگوں نے حضرت مریم پر بدکاری کے الزامات لگائے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ بول پڑے کہ میں بندہ ہوں اللہ تعالیٰ کا، اور مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے اور کتاب دی ہے۔ اس طرح سے حضرت عیسیٰ نے نومولود بچہ ہوتے ہوئے اپنی ماں کی پاک دامنی کی گواہی دے کر ثابت کر دیا کہ میں بغیر باپ کے پیدا ہوا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کی ولادت روح الامین کی پھونک سے